حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بری خصلت کبر کو پسند کرنا اور اختیار داری کی خواہش ہے، کیونکہ کبر اس کو زیب دیتا ہے جو بے عیب ہو، اور اختیار اس کے لیے موضوع ہے جس کا علم بے جہل ہو۔ اگر کوئی چیز کھو جائے تو دکھ مت کرو، لیکن نیت کا کم ہونا اندیشے کا باعث ہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکھوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ جو بندہ اپنے نفس کا مالک ہوا معزز ہوا اور دوسروں کا بھی مالک ہوا۔ صبر کرنا تنگی میں کشائش کا انتظار کرنا ہے اور دل و زبان پر شکایت نہ کرنا۔ وفا کے دنوں میں بے وفائی کا ذکر کرنا بے وفائی کرنے کے مترادف ہے۔ شوق اور اشتیاق میں فرق صرف اتنا ہے کہ شوق تو محبوب کی ملاقات اور دیدار سے مدھم پڑ جاتا ہے، مگر اشتیاق ملاقات سے زائل نہیں ہوتا۔ ہماری پشت پر ایسے ایسے جواں مرد، صاحب ہمت، دلیر اور جانباز شخص موجود ہیں جو موت کو غنیمت اور زندگی کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ جو بندہ ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے، اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا۔ مردوں کے مشاغل میں عورتوں کی شرکت سے جو خطرناک نتائج اور فساد پیدا ہوئے ہیں، ان کا علاج یہی ہے کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق و فرائض کی قانونی حد بندی کر دی جائے۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشور ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے آشنا ہوا، اس نے خلق خدا کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کیا۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ زہد 4 اشیاء میں ہے: اول کھانے میں کہ آخر اس کا نتیجہ پخانا ہے، دوسرے لباس میں کہ آخر اس کے لیے پھٹنا ہے، تیسرے بھائیوں میں کہ آخر ان میں جدائی ہوگی، اور چوتھے دنیا میں جو آخر فنا ہونے والی ہے۔ تنہائی میں خاموش رہنا بہادری نہیں، مجلس میں خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کے سامنے معزز بنے رہو، اگر اپنا افلاس ظاہر کرو گے تو لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ عاقل وہی ہے جو اللہ کے لیے تقویٰ کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ صاحب علم کا میرے نزدیک کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے علم کا انکار کر کے آئے۔ سالک وہ ہے جسے اپنے علم پر ناز نہ ہو، بلکہ مزید جاننے کی آرزو ہو، اور اس کا علم اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ بنے۔ نیکوکار ہر وقت نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور گناہگار ہر وقت رحمت و مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ہر روز کسی بھی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ لیا کرو۔ دولت اور پیسے کو تیزی سے کھینچنے کا طاقتور عمل ہے۔ آپ کے گھر کی کایا پلٹ جائے گی اور دولت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ بندہ اپنی زندگی میں نماز سے کبھی دور نہ ہو۔ نماز انسان کے لیے وصل بنتی ہے، اور یہ وصل ہمیں نماز کی نعمت معراج تک لے جاتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی مغرور گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار نادم متی ہوتا ہے۔
اپنی مصیبت کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔